بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 واقعات سنائیں گے جسے سن کر آپ کو معلومات ملے گی۔ ایک مسافر نے جنگل میں سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو اس کنویں میں شیر، سانپ اور انسان کو دیکھا۔ شیر نے نکالنے کی التجا کی۔ مسافر نے کہا، نہیں، تم مجھے کھا جاؤ گے۔ شیر نے کہا، نہیں، بلکہ احسان کا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ کہ اس نے شیر کو نکال دیا۔ پھر سانپ نے بھی التجا کی کہ وہ بھی نقصان پہنچانے کے بجائے احسان کرے گا۔ چنانچہ مسافر نے اس کو بھی نکال لیا۔ آخر میں انسان کی التجا پر اس کو بھی نکال لیا گیا۔ سانپ نے مسافر کو چند بال دیے اور کہا کہ ضرورت پر ایک بال جلا دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شیر نے کہا کہ قافلہ گزرے تو میں اسے روک لوں گا، تم قافلہ والوں سے کہنا کہ اتنا مال تمہیں دیں، شیر سے تمہیں نجات دلاتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ قافلے والوں سے سونا، چاندی اور دوسرا مال لینے کے بعد اس نے شیر سے راستہ چھوڑ دینے کو کہا اور شیر چلا گیا۔ انسان نے بھی اپنی راہ لی۔ مسافر ایک شہر میں پہنچا تو اس نے یہ مال بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لی۔ اتفاق سے جس تاجر کے پاس پہنچا وہ وہی تھا جس کو مسافر نے کنویں سے نکالا تھا۔ تاجر نے اسے بٹھایا اور فوراً ایک آدمی حاکم کے پاس روانہ کیا کہ ایک شخص جس نے قافلے کو لوٹا ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ پولیس آئی اور پکڑ کر لے گئی۔ حاکم نے تفتیش کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس میں سانپ کا دیا ہوا ایک بال جلا دیا۔ سانپ فوراً آ گیا اور یہ معاملہ دیکھ کر حاکم کے بیٹے کے گلے میں لپٹ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کیا کریں۔ مسافر نے کہا کہ اگر مجھے چھوڑ دو تو میں بچے کو سانپ سے نجات دلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سانپ سے جانے کو کہا تو سانپ چلا گیا۔ حاکم نے کہا، تو ایسا شخص ہے کہ سانپ بھی تیرا کہنا مانتا ہے۔ اس نے کہا، تاجر کو بلاؤ تو میں بتلاؤں۔ پھر تاجر کو بلایا گیا۔ مسافر نے تمام قصہ سنایا تو حاکم نے تاجر کو سولی پر چڑھا دیا۔ ناظرین، جب درندہ دوست اور انسان کا دشمن ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص کے پاس سے ہوا جو مجذوب تھا اور درختوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے جاتے وقت کہا، اے بوڑھے، کیا تجھے ان درختوں سے پھل کھانے کی امید ہے جن کی تو خدمت میں لگا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم سے پہلے لوگوں نے زراعت کی تو ہم لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس لیے ہم بھی اپنے آنے والوں کے لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ ہماری اس محنت سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ بادشاہ کو اس کی بات بہت پسند آئی اور اس نے خوش ہو کر 1000 اشرفیاں بوڑھے کو انعام دے دی۔ اس پر وہ بوڑھا کاشتکار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ بادشاہ نے حیرت سے دریافت کیا کہ آخر اس ہنسی میں کیا بات ہے؟ اس بوڑھے نے جواب دیا، مجھے اس زراعت کی اس قدر جلد پھل دینے پر تعجب ہوا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے 1000 اشرفیاں اور دے دی۔ اس پر بوڑھے کو اور ہنسی آ گئی۔ بادشاہ نے معلوم کیا کہ اب ہنسی کی وجہ کیا ہے۔ اس نے عرض کیا، حضور، کاشتکار پورا سال گزارنے کے بعد ایک مرتبہ ہی فصل سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر میری زراعت نے، میری اس محنت نے اتنی جلدی، اتنی سی دیر میں 2 دفعہ خاطر خواہ فائدہ پہنچا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے 1000 اشرفیاں اور اس مجذوب کو دی اور اسے کام پر لگا کر چھوڑ کر چلا گیا۔ عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو اپنی زمین کا بونا جوتنا نہ چھوڑ، اگرچہ دجال ہی کیوں نہ پیدا کرے۔ اس طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے جو ایک چونٹی کا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معافی مانگنا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چونٹی آ گئی۔ غلطی سے اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب تھوڑی دیر کھڑے رہے اور افسوس کرتے رہے، حتیٰ کہ چونٹی سوراخ میں چلی گئی۔
رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور انور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے علی، تم نے کل کیا کام کیا جس کی وجہ سے خداوند کریم اور اس کے تمام فرشتے تجھ سے ناراض ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے چونٹی کا پاؤں زخمی کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی یار میں سے ہے اور وہ جب سے پیدا ہوئی ہے ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جب آپ کا پاؤں اس کے پاؤں کو مجروح کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میرا حال کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر وہ چونٹی تمہارے لیے معافی نہ مانگتی، معافی طلب نہ کرتی تو کام بہت مشکل تھا، لیکن اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کر دیا کہ اے اللہ، تیرے نزدیک عمل کا دار و مدار نیت اور ارادے پہ ہے، لیکن علی کا اس کام میں کوئی ارادہ نہیں تھا، تو بہتر جانتا ہے۔ اس پہ رب العزت نے اس کی معافی قبول فرمائی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہم نوائس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔